अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा हम सब पे बना रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी भेजी है मेरे साथ मेरे न्यू स्टोरी सेंडर और न्यू स्टोरी लिसनर सेंड्रीला ने। सेंड्रीला जो कि सिंध से बिलोंग करती हैं। सेंड्रीला कहती हैं कि आज मैं आपके साथ अपनी फ्रेंड की लाइफ का एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। ये जो स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी लॉकडाउन से कुछ अरसा पहले की है, यानी कि जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था उससे कुछ अरसा पहले की। तो मेरी फ्रेंड बताती है कि हम लोगों के यानी कि सेंड्रीला की फ्रेंड की जो घर है उधर करीब 3 बहुत बड़े कदीम स्कूल हैं, जिनमें से तो वो बताती हैं कि 3 बड़े बड़े स्कूल हैं, जिनमें से 2 स्कूल लड़कों के हैं और 1 स्कूल लड़कियों का है। वो दोनों स्कूल 30 से 40 साल पुराने हैं और उधर अभी भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। वो जो स्कूल हैं वो तीनों बिल्कुल इकट्ठे हैं, उनको वो एक दूसरे में उधर जाने का भी रास्ता बना हुआ है। तो एक दिन इस तरह हुआ कि कुछ बच्चे अपने स्कूल के अंदर अपनी क्लास की बैक साइड पे ग्राउंड में खेलने के लिए जा रहे थे, तो उनको एक बच्ची उधर बैठी हुई नज़र आई। वो जैसे ही उस बच्ची के करीब गए तो वो लड़के कहते हैं कि हमने उस बच्ची को देखा तो वो बच्ची अजीब स्टाइल में नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी। हमने उस बच्ची को कहा कि जाओ यहाँ से भाग जाओ, इधर क्या कर रही हो, जिस पे उस बच्ची की आवाज़ खासी अजीब हो गई और वो बच्ची बड़ी अजीब लहजे में बोलकर कहती है कि ये हमारी रिहाइश गाह है, जितनी जल्दी होता है इस स्कूल को खाली कर दो। उन बच्चों ने उस बच्ची को उधर ही छोड़ा और वो वहाँ से भाग गए। उन्होंने अपनी टीचर को ये बात बताई। उस टीचर ने, उस प्रिंसिपल ने ये बात उन लड़कियों के स्कूल में जो प्रिंसिपल थी उनको बताई, जिस पे उस प्रिंसिपल ने इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। लेकिन मुसलसल कुछ अरसे से उस बच्ची की तबीयत ख़राब रहने लग गई। अब रोज़ उस बच्ची के ऊपर वो चीज़ हावी होती थी और रोज़ उसके जिस्म में आकर यही बात कहती थी, लेकिन प्रिंसिपल ये बात मानने को तैयार नहीं थी। तकरीबन 15 दिन के बाद उस बच्ची ने स्कूल आना छोड़ दिया। उसके बाद उस बच्ची के घर में कंप्लेन की गई कि आप बच्ची को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज रहे, जिस पे उस बच्ची के वालिद ने कहा कि जो हमारी बेटी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके स्कूल में उसको एक अजीबो गरीब मखलूक का साया हो चुका है, अब हम उस स्कूल में अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। लेकिन हमारी बच्ची की तबीयत इस काबिल भी नहीं है कि वो अब स्कूल में पढ़ सके। तो वो जो बच्ची के घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जब प्रिंसिपल उनके घर गई तो वो क्या देखती हैं कि बच्ची के हाथ पांव टेढ़े हो चुके हैं और बच्ची के मुंह से झाग आ रही है। बच्ची की हालत अब दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। वो उस बच्ची को उठाकर एक डॉक्टर के पास लेकर गए, जिस पे डॉक्टर ने उसको लाइलाज करार दे दिया। फिर उसके बाद उस बच्ची को एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिस पे पता लगा कि उस बच्ची को ब्लड कैंसर हो चुका है। 20 दिन के अंदर अंदर उस बच्ची की डेथ हो गई। उसके बाद अभी तक वो स्कूल अबेंडेड है, अब उस स्कूल में कोई भी नहीं जाता। 1 साल से उस स्कूल को बंद कर दिया गया है। उस स्कूल में बड़े अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं और उस मासूम बच्ची की भी जान चली गई। अगर वो प्रिंसिपल इस बात को पहले मान लेती तो शायद वो मासूम बच्ची बच जाती, और अब उस स्कूल को बंद कर दिया है। ये कहानी थी सेंड्रीला की, जिन्होंने सिंध से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सेंड्रीला अपनी स्टोरी भेजने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है इमरान ने सरगोदा से। इमरान कहते हैं कि मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और जो मेरा घर है वो इस्तिकलालाबाद वाली साइड पे है। मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों के बिल्कुल जो सहन है, सहन के दरमियान में एक बहुत बड़ा दरख्त है, जिसको पंजाबी में बोड़ का दरख्त और उर्दू में आई थिंक उसको पीपल का दरख्त बोला जाता है, या उसको कुछ और आई थिंक उसका नेम है, उसको कहते हैं, उसको आई थिंक बरगद का पेड़ कहा जाता है। वो कहते हैं कि हमारे उस दरख्त पे एक अजीबो गरीब मखलूक का बसेरा है, जो कि सारी रात बैठकर उधर अपनी ही ज़ुबान में कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती है। और वो औरत है, उसने साड़ी पहनी होती है और सर के ऊपर उसके दुपट्टा होता है। उसके बाजू में बेतहाशा ढेर सारी सुर्ख चूड़ियाँ होती हैं। हम लोग बचपन से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं।
ایک دفعہ ہم لوگوں کے گھر ہم لوگوں کا ایک کزن رہنے کے لیے آیا ہوا تھا. میرے کزن کی ایج 10 سے 15 سال تھی. تو رات کے ٹائم جب وہ حاجت کے لیے اٹھا تو جو ہم لوگوں کا واش روم ہے وہ بھی صحن والی سائڈ پہ، اس درخت کو کراس کر کے جائیں تو آگے آتا ہے. تو وہ جو میرا کزن ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ درخت پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس نے میرے کزن کا نیم کال کیا، یعنی کہ میرے کزن کا نیم حمزہ تھا. اس نے کہا کہ حمزہ کدھر جا رہے ہو؟ میرے کزن کی جب نظر پڑی ادھر ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، تو یہ کس نے مجھے بلایا ہے؟ سردیوں کا موسم تھا. میرے کزن نے جب اوپر سے دیکھا تو اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں سسکیاں لے کر رونے لگی. میرے کزن کو اتنا وہ اتنا ڈر گیا، اور اس نے ایک چیخ اس کی نکلی اور وہ ادھر بے ہوش ہو گیا. ہم سب نے اس کو اٹھا کر ہم اسے اندر لے کر آئے. اس کے بعد گرمیوں میں یہ گرمیاں آئی ہیں پچھلے سال کی، بہت زیادہ لائٹ بند ہوتی تھی، تو ہم لوگ دوپہر کے ٹائم اپنے صحن میں چارپائیاں ڈال کر بیٹھ جاتے تھے. اس درخت کے نیچے ہم لوگوں نے چارپائی ڈالی ہوئی تھی کہ اچانک سے اس درخت کے اوپر سے ایک بہت بڑا سیب آ کر نیچے گرا. جیسے ہی ہم نے اس سیب کو دیکھا تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ درخت تو برگد کا ہے، سیب کیسے آ گیا ہے؟ ہم نے جب اوپر دیکھا تو وہی عورت اوپر بیٹھی ہنس رہی تھی، اور ہم سارے ادھر سے بھاگ گئے. وہ عورت سب کو نظر آتی ہے، ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد ایک دن اس طرح ہوا کہ ہم لوگ رات کا ٹائم تھا اور لائٹ آف تھی. ہم سارے باہر جا کر چیئرس ڈال کر اپنے گھر کے آگے بیٹھ گئے. اچانک سے اندر گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. میری والدہ اور ہم 4 بھائی ہیں، اور میری پھوپھو اور میرے والد صاحب رکشہ چلاتے ہیں. میرے والد صاحب گھر پہ نہیں تھے، اور ہم چاروں بھائی، میری والدہ اور میری پھوپھو، ہم لوگ باہر بیٹھ گئے. اندر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت اونچی آواز میں گنگنا رہا ہو، اور لائٹ آف ہونے کی وجہ سے آواز آ رہی تھی. جیسے ہی ہم نے اندر جا کر دیکھا تو اتنے اندھیرے میں اس عورت کے ہاتھ میں جو بینگلز یعنی کہ چوڑیاں تھیں وہ چمک رہی تھیں، اور وہ مسلسل اپنی ٹانگوں کو ہلا رہی تھی اور گنگنا رہی تھی. ہم نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اس نے ہمیں دیکھ کر ایک اونچی سی چیخ ماری اور وہ غائب ہو گئی. ہمارے گھر میں ایسے عجیب و غریب خوفناک واقعات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. اکثر ہم لوگوں کی گھر کی جو چیزیں ہیں وہ کبھی غائب ہو جاتی ہیں، کبھی مل جاتی ہیں. پیسوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پیسے مل جاتے ہیں. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہم لوگ سو رہے تھے سارے گرمیوں میں، اور جیسے کہ ابھی بھی موسم ہے، ابھی بھی وہ چیز نظر آتی ہے، وہ گنگناتی ہے باقاعدہ، وہ ساری رات سونے نہیں دیتی. ہم نے 1-2 عاملین حضرات کو بھی بلایا تھا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز اس جگہ پہ رہتی ہے اور بہت پرانی ہے، اس لیے یہ آپ لوگوں کو بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی. آپ جا سکتے ہیں، یہ نہیں جائے گی، اور اگر آپ اس کو ادھر سے قید کروانے کی بھی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو نقصان دے دے گی. ہم لوگ سو رہے تھے تو اچانک سے ہمیں اس طرح خوشبو آنے لگی جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہو. آدھی رات کے ٹائم، رات 12-1 بجے کے ٹائم، یہ کون کھانا بنا سکتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ آ چکی تھی کہ یہ درخت میں سے خوشبو آ رہی ہے. اور ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ جیسے ہم لوگ صبح اٹھے تو اسی درخت کے نیچے 2 پلیٹوں کے اندر چاول پڑے ہوئے تھے. ایک میں زردہ چاول تھا اور ایک میں نمکین چاول تھے. میری والدہ نے اور میری پھپھو نے کہا کہ ان چاولوں کو مت کھانا، اگر ہم نے کھا لیا تو وہ چیز ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گی، کیونکہ پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر جنات سے کوئی چیز لے لی جائے تو پھر ہم جنات کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اور اس طرح وہ ہم سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں، ہمارے اوپر قابض ہو سکتے ہیں. میری والدہ نے ان چاولوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے ادھر دیکھا تو وہ چاول غائب ہو چکے تھے. ہم لوگ گھر میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو باقاعدہ ہم لوگوں کے گھر میں سے ایک شخص کا حصے کا کھانا غائب ہوتا ہے، اور اب ہم اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ جو مخلوق ہمارے درخت کے اوپر رہتی ہے وہ اپنا حصہ لازمی لیتی ہے. وہ ہر چیز میں سے حصہ نہیں لیتی، جو چیز اس کو پسند ہو وہ اس میں سے حصہ ضرور لے کر جاتی ہے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. میری پھپھو ایک دن تہجد کے ٹائم پر اٹھی تہجد پڑھنے کے لیے، تو جیسے ہی وہ نلکے کے قریب گئیں، انہوں نے نلکے کو چلانا شروع کیا تو پیچھے سے ان کو ان کا نام لے کر، یعنی کہ زینب نام لے کر کال کیا گیا. جیسے ہی انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ عورت اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ میری پھپھو کو دیکھ کر ہنسنے لگی. میری پھپھو نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کے وضو کو مکمل کیا اور پھر اندر آ کر تہجد کی نماز ادا کی. ایسے بہت سے واقعات ہمارے گھر میں پیش آتے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کروں گا. ایک دفعہ
ہم لوگوں کا جو روم تھا، چھوٹا روم جس میں ہم چاروں بھائی سوتے ہیں اکٹھے، ادھر ہم لوگوں کے روم کا چھت جیسے ہی، میں تو گھر پہ نہیں تھا اور میرے دونوں بھائی دوسرے صحن میں تھے، میرا ایک چھوٹا بھائی روم کے اندر تھا، تو ابھی اس کا ایک قدم اندر تھا اور ایک قدم باہر، کہ اچانک سے جو ان مطلب کہ عمران لوگوں کے گھر کی جو چھت تھی وہ نیچے گر گئی۔ اللہ نے بال بال میرے بھائی کو بچا لیا۔ تو اس رات جب وہ چھت گر چکا تھا، نیکسٹ ڈے میری پھپھو جب وضو کرنے کے لیے اٹھی تو اس چیز نے اپنی آواز میں پیچھے سے بتایا کہ تمہارے بچے کو نقصان ہو جانا تھا، لیکن اسی ٹائم میں نیچے آئی اور میں نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو باہر نکال لیا، اگر میں اس کو نہ نکالتی تو تمہارے بچے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس طرح وہ چیز ہمیں نقصان نہیں دیتی، لیکن اس کا یہ نقصان ہے کہ وہ سامنے ضرور آتی ہے اور اپنے ہونے کا پورا احساس دلاتی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو لسنر، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں، اور جنہوں نے مجھے اپنی آج خوفناک کہانیاں بھیجی ہیں ان سب کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو نیلم وائس آفیشیل یعنی کہ جنات کے قصے کہانیوں پہ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک لنک پہ آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے بہت محبت کریں، جو کہ میں آلویز آپ کو یہ میسیج دیتی ہوں اور ہمیشہ دیتی رہوں گی۔ اپنے والدین کی بہت قدر کیجیے، ان سے دعائیں لیں جتنا ہو سکتا ہے، اور ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، ان کی دعائیں کچھ بھی کروا سکتی ہیں اللہ پاک سے۔ یہ میرا اچھا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے، اس پہ ضرور عمل کریے گا، اور اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کیا کریں۔ اگر یہ آپ کو ڈانٹ بھی لیں تو ان کے آگے مت بولیں۔ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ جو بھی حضرات ابھی تک میرے چینل کو سن رہے ہیں لیکن انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کو اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور لسنر، کل میرے چھوٹے ماموں کا 40واں ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔